کے طور پر یہی عرض کرنا تھا کہ اللہ کا اس بات پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ روئے زمین پہ نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں، ہر صاحب دربار اور ہر صاحب مزار اللہ کے ولی کا تعلق جماعت اہل سنت سے ملے گا۔ دربار پہ قبضہ چاہے جس کا بھی ہو، اوپر بیٹھنے والوں کا قبضہ تو پھر ہماری سستی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ہماری نالائکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سید عثمان مروندی کیوں نہ ہو، آپ ان کی تعلیمات اٹھا کر پڑھیں تو صحیح۔ ہم نے سوائے وہاں دھاگے باندھنے کے اور کیا ہی کیا ہے، اور وہاں سے دھاگے لانے کے لال پیلے ہم نے اور کیا ہی کیا ہے وہاں سے۔ آپ ان کی تعلیمات کو ذرا اٹھا کر دیکھیے، مستند آپ کی تعلیمات، قصے کہانیاں نہیں، بے سروپا باتیں نہیں۔ آپ ان کی تعلیمات کو اٹھا کے غوث اعظم سے لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ صرف ایک ہی تکلیف ہے، ورنہ ایک مخصوص جماعت تو یوں سمجھیں کہ سادات کا دم بھرتی ہے، تو غوث اعظم جو حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، تو حسنی حسینی سید اتنی بڑی شخصیت سے لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ صرف ایک ہی تکلیف ہے کہ غوث پاک وہ سید ہیں جنہوں نے چوک میں کھڑے ہو کر ببانگے دہل سید ہو کر عظمت صحابہ پر پہرا دیا ہے۔ تو کہنے لگے چونکہ یہ بات صحابہ کی بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں تو سید ہی نہیں ہے۔ نسب پہ اعتراض ہو جاتا ہے، شخصیت پہ سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں، عقائد پہ اعتراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حاصل پور میں آپ دیکھ لیں، دربار حضرت محمد شاہ رنگیلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ تو فقیر ہیں، صاحب مزار ہیں، مگر جن کا مزار پہ قبضہ ہو گیا وہ گنبد تو چھوڑیے پکی قبر کے بھی مخالف ہیں۔ تو ایسے کیسے فیض ملتا ہے ولی کا؟ ایسے نہیں ملتا۔ اگر صاحب قبر کا عقیدہ اور ہو اور صاحب سجادہ کا عقیدہ اور ہو تو ولی کے فیض کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔